یہ تو اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. انڈیا نے یہ جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی, را اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ صاف ظاہر ہے. دنیا اس کو کس طرح سے لے گی عامر صاحب؟ پاکستان کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ دیکھیں, دعا ابھی رحمان کہہ رہے تھے نا کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے. بھائی واقعہ ہو نہیں جاتا, واقعہ کیا گیا. اصل بات ہی یہی ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. جب خود رحمان بھی بتا رہے تھے 7-8 لاکھ فوجی وہاں موجود ہیں, ہر بندے کے ساتھ بندہ انہوں نے جوڑا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں. وہاں کی عوام سری نگر کی باہر نکلی ہے, وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ جناب یہ ہمیں بتائیں سیکیورٹی فیلور کیا ہے, کیونکہ مجاہدین کے نام پہ جو کچھ بھی ہوا وہ تو انڈین فوج کے ساتھ ہوا نا. لڑائی تو وہاں ہو رہی تھی. یہ عام سیاحوں کے ساتھ, چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں, انہوں نے تو اس کو بنایا بھی سارا غیر مسلم ہے, جبکہ مسلمانوں کی میتیں بھی وہاں پہ دکھائی گئی ہیں. وہ بھی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اس واقعے کے حساب سے, جو یہ انڈین میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. جی. اصل ایشو یہ ہے کہ بھائی جو آپ سارا کچھ کام کر رہے ہیں, 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے, آپ نے کتنی ویڈیوز بتائی ہیں کہ جی یہ حملہ آور آئے اور اس طرح فائرنگ کر کے چلے گئے. کیونکہ ہر چیز آج کل تو ہر سیاح کے پاس موبائل ہوتا ہے. کون سا ہے جو اتنی دور پہنچ رہا ہے اور وہ ویڈیو نہیں بنا رہا, بات نہیں کر رہا؟ تو کہانی تو بنائی گئی ہے کہ جب امریکی نائب صدر وہاں موجود ہیں, ان سے ملنے کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے مودی, اور وہ واپس آتے ہیں, پھر ایک ڈرامہ کریٹ ہوتا ہے, اور دنیا بھر سے مذمتوں کا جو سلسلہ ہے پاکستان نے تو آج بھی کیا ہے, فارن آفس نے. لیکن انڈیا, جس پہ ہم بار بار الزام لگا رہے ہیں, ہم ثبوت دے رہے ہیں, کلبھوشن یہاں پہ موجود ہے کہ بلوچستان کے اندر انوالو ہے, کے پی فاٹا میں وہ فنڈنگ کر رہے ہیں, وہاں انوالو ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی مذمت کی ہمارے ہاں کسی دہشت گردی کے واقعے کی؟ لیٹسٹ تو یہ جعفر ایکسپریس والا تھا, بتا دیں کہاں سے آئی. ہم نے تو سرکاری طور پہ کی کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے. لیکن ان کے ذہن میں موجود ہے کہ شاید مودی صاحب کی جو مقبولیت گر رہی ہے وہ کوئی اس قسم کا ڈرامہ ہر دفعہ کرتے ہیں, اور اب بھی یہی کچھ کر کے وہ کوئی ری گین کریں گے چیزوں کو کہ پاکستان کے اوپر الزام رکھیں. ادروائز یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جی فلانے نے یہ بات کہہ دی, پاکستان کو اہمیت نہیں دیتے, اور وہ اپنے ہر کارے سے یہ کہلواتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت آگے چلے گئے ہیں, ہمیں تو پاکستان کی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 2007 سے لے کے, ٹرین کے واقعے سے لے کے اور آج تک بی جے پی مسلسل کیا کر رہی ہے؟ ہر واقعے میں یہی لوگ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں, ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں. اب کوئی چیز ٹھوس بتائیں نا کہ کیا ہے ایسی کہ پاکستان اس میں انوالو ہوا. وہاں سیکیورٹی فیلور ہوا, آپ لوگوں پہ زندگی تنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس مرضی تنظیم پہ الزام لگائیں, پاکستان کہاں سے آ گیا؟ ہاں البتہ یہ بات کلیئر ہے, پاکستان کی مسلح افواج بالکل تیار بیٹھی ہیں. آپ شوق کریں پورا, آپ کو اس دفعہ فینٹاسٹک ٹی کے ساتھ حلوہ شلوہ بھی کھلایا جائے گا, آپ بے فکر رہیں, ملبے بھی دیے جائیں گے. بالکل ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے آپ کے لیے, آپ کا علاج موجود ہے. اگر ہم 1998 میں ایٹمی دھماکے سے پہلے غوری میزائل 3000 کلومیٹر جو مدراس تک جاتا ہے اس کا تجربہ کر کے دنیا کو دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد 25 سال گزر گئے ہیں, 27 سال گزر گئے ہیں کہ کتنے وار ہیڈز ہم نے تیار کیے ہیں, سب کچھ ساری دنیا کے سامنے سب کچھ موجود ہے. اور وہ چھوٹے موٹے شورلی پٹاخے بھی ہیں کہ آپ کی طبیعت درست کی جائے. آپ کسی روایتی جنگ کے انتظار میں نہ رہیے گا. یہ بالکل غلط فہمی ہے. جو 27 فروری والا جواب ہے اس سے کہیں زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا. گو کہ جنگ کسی کی صورت میں کسی بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتی, لیکن آمنا و صدقنا بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ آئیں گے تو پھر آپ کو جواب بھی دیا جائے گا, اور اس کی تیاریاں یہ نہیں ہیں کہ یہ صرف سوشل میڈیا پہ جواب دیا جائے گا. وہ تو دیا جا رہا ہے, وہ تو ہر پاکستانی اپنے جوش خروش ہوش سے کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. اس میں ہمارے ہاں کسی سیاست کا ایشو نہیں آ رہا کہ یہ ہے بلیم میں اس پہ کر دوں, وہ اس پہ بلیم کر دے. سب لوگ پاکستان کے لیے کرتے ہیں اور یہ لگ جائے گی سمجھ. لیکن اب ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں, ہمیں ان کا جو فارمل بیان ہے وہ تو نہیں آیا, لیکن کچھ خدشات موجود ہیں کہ وہ بیان دینے کی بجائے سٹرائک کرنے کی کوشش کریں گے. ان کی ہوگی کہ کون سی سافٹ ویلی ملتی ہے جہاں سے وہ پاکستان کی طرف جس طریقے سے بھی کریں کوئی حملہ کریں اور اپنے لوگوں کو پھر جواب دیا جا سکے. تو میری اطلاع کے مطابق میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جی پھر یہ غلطی نہ کیجیے گا. پچھلی دفعہ ہم نے آپ کے آرمی چیف کی بالکل قریب جا کے ایک پٹاخہ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ موجود ہیں. اس دفعہ کوئی وضاحت نہیں, موقع نہیں ملے گا آپ کو.
باقاعدہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ تھے اور ختم ہو گئے. بالکل بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. پاکستان کی خاموشی کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے انڈیا کو, کیونکہ ہر دفعہ ہمیشہ پاکستان نے دوستی کی پہل کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کسی طرح سے بھی پاکستان کی سیکیورٹی فورسز, اور خود انڈیا خوف زدہ ہوتا ہے تو اسی طرح کے پھر فالس فلیگ آپریشن کی باتیں بھی کرتا ہے اور بہت سارے بہانے. آیا صاحب, اب جس طرح سے انڈین چینلز کے کئی اینکرز, دفاعی تجزیہ کار, جس طرح میں نے آغاز میں بھی ذکر کیا, وہ تو اس بات پہ لگتا ہے ان کا تو بس چلے, وہ آج ہی اپنے ٹی وی چینلز کے اسٹوڈیو سے بیٹھ کر فائر کرا دیں جی پاکستان کو اس کا جواب دیں. تو کیا کس قدر یہ غیر ذمہ دار ملک اور قوم, کیا یہ کہنا غلط ہوگا؟ اور پاکستان کا, کیونکہ پہلے بھی بہت سارے ایسے الزامات کا برداشت کیا, پاکستان نے بہت اچھے سینسیبل طریقے سے ان کو جواب دیا, تو اب کیا وقت آ گیا ہے کہ ایک مؤثر طریقے سے ٹھوس اسٹریٹجی دکھانی چاہیے؟ دعا ان کا تو حالت یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اگر اسٹوڈیو میں کہ میزائل پڑے ہوتے ہیں نا تو وہیں سے مار دینے تھے انہوں نے, جو ان کے حالات ہوئے ہیں. لیکن مجھے اجازت دیجئے پہلے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کا مجھے شکریہ ادا کرنے دیجئے کہ انہوں نے آج ہماری تعریف کی ہے. بہت کم ہماری تعریف ہوتی ہے کیونکہ ہمارے لیے تو پیکا ہی ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے. لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کہ انٹرنل ایشوز پہ ہم میں ڈیوائیڈ ہو سکتی ہے, کوئی تنقید بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے تو پھر ساری قوم بالکل ایک ہوتی ہے اور اس میں کوئی قطعاً تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی نیگیٹو بات کرنا. اچھا, بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بالکل صحیح فرمایا. جی بڑی مہربانی آپ کی. ایشو یہ ہوا, نوید صاحب جیسے کہہ رہے تھے نا انڈین میڈیا چلا رہا ہے کہ جو نام پوچھ کے. اچھا, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک دوست نے ایک ویڈیو شیئر کی, ایک انڈین جرنلسٹ زخمیوں سے اور بچ جانے والوں سے انٹرویو کر رہا ہے. ایک اس میں زخمی ایسا ہے کہ جس کو گولی بھی لگی ہوئی ہے, تو وہ ان سے پوچھ رہا ہے جی کہ وہ کتنے لوگ تھے. اب وہ کہہ رہا ہے جی ہمیں تو نہیں پتا, ہم نے تو نہیں دیکھا, بس گولی چل رہا تھا, بہت گولی چل رہا تھا, بڑی دیر گولی چلتا رہا, 20 منٹ چلتا رہا, 25 منٹ چلتا رہا, ہم نے دیکھا کچھ نہیں. اس نے جس سے بھی پوچھا کسی کو کوئی پتہ نہیں گولی کا, بلکہ ایک سے اس نے پوچھا کہ کیا چھپکے کو گولی چلا رہا تھا. اس نے کہا ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ چھپ کے چلا رہا تھا کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آیا. معاف کیجئے گا میرے لہجے کے لیے, میں وہ جیسے سنا میں ویسے آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب انڈیا کی سچویشن سمجھنے کی کوشش کیجئے. محظوظ کر رہے ہیں آپ ہمیں, اچھا ہے. انڈیا کی سچویشن سمجھنے کی کوشش کیجئے. انڈیا کے حالات کیا ہیں؟ ابھی کینیڈا, آسٹریلیا اور اس کا امریکہ کا ذکر ہوا ہے. وہ پچھلی ریجیم تھی, جو بائیڈن تھے یہاں, کینیڈا کے وزیر اعظم بھی وہ تھے, دوسرے نام ذہن سے نکل گیا میرے ان کا, ٹروڈو. تو وہ اس وقت ہیڈ آن لیا تھا اسپیشلی کینیڈین پرائم منسٹر نے انڈیا کو. اب وہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا انٹرنیشنل لیول پہ. ظاہر ہے جب آپ امریکہ اور کینیڈا میں آپ جا کے دہشت گردی کریں گے تو پھر انٹرنیشنل دہشت گرد آپ ہیں. اچھا چلیں, پاکستان میں تو آپ نے کچھ ٹارگٹ کلنگز بھی کر لی تھیں, وہ ایک حوالہ بھی دے دیا رحمان نے, جو کوشش انہوں نے کی تھی. وہ سارا کچھ ہو گیا. چلیں ہم کمزور ہیں, ہماری بات بھی دنیا میں کوئی نہیں سنتا, کوئی ایشو نہیں. لیکن جب کینیڈا, آسٹریلیا اور امریکہ یہ بات